السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے یاسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ٹی وی۔ دوستو، آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیز بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہے جادو ٹونا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جادو ہماری زمین پر شروع کیسے ہوا اور یہ علم آیا کہاں سے۔ اگر کسی انسان پر جادو ہو جائے تو معلوم کیسے ہوگا اور اس کا توڑ کیسے ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوست ہمارا چینل امیزنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر وقت اور بر وقت آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دوستو، جادو یعنی میجک ایک شیطانی عمل ہے اور اللہ رب العزت نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ دوستو، جادو کی تاریخ حضرت سلیمان علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب انسان اور جن اکٹھے رہتے تھے اور جن انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دوستو، انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو شہر بابل پر انسانوں کی شکل میں اتارا۔ وہ انسانوں کو بتاتے کہ جادو سیکھنے سے ایمان چلا جاتا ہے اور لوگوں کے اصرار کرنے پر ان کو جادو بھی سکھا دیتے تھے۔ دوستو، جادوگر جادو کرنے کے لیے در حقیقت ڈائریکٹ ابلیس یا شیطان سے مدد مانگتے ہیں۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر برا کام اور ہر برائی کی جاتی ہے۔ لہٰذا دوستو، اس مکروہ مقصد کے لیے قرآن کریم کی برہمتی، سورۃ الفاتحہ کو الٹا پڑھنا، فحاشی کا کام اور خود کو غلیظ ترین حالت میں رکھنے جیسے تمام مکروہ عمل کیے جاتے ہیں۔ آج کل لوگ اسے فیشن سمجھ کر سیکھتے ہیں اور میجک ٹرک کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، جادو کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک عملیات کے ذریعے شیطانی جنات کو قابو کرنا اور ان سے ہر ناجائز کام کروانا ہے، جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ جادو کی اس ٹرک کو میجک ٹرک یا شعدہ بازی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں انسانی نظروں کو وہ دکھایا جاتا ہے جو در حقیقت نہیں ہوتا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اگر کسی انسان پر جادو ہوا ہو تو اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ شروع میں وہ شخص دوران نیند ڈراؤنے خوابوں کی بدولت آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میرے پاس کوئی نہ دکھائی دینے والی مخلوق موجود ہے، اور کبھی کبھی کوئی آدمی اسے نام لے کر پکارے گا لیکن دکھائی نہیں دے گا۔ بلا وجہ گھر کی کھڑکیوں کا بجنا اسی وسوسے کی نشانی ہے، اور کئی دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں اور کافی تلاش کے بعد نہیں ملتی۔ کچھ دیر بعد وہی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے جہاں آپ کافی دیر سے تلاش کر رہے تھے۔ اگر یہ علامات پائی جائیں تو آپ پہ کیا جانے والا جادو نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ نشانیاں نظر آنے کے بعد اس آدمی کو بلا وجہ گھریلو نقصانات اور کاروباری نقصانات کا سامنا رہتا ہے، اور آخر کار وہ آدمی ایک نہ سمجھ آنے والی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھ میڈیکل ٹیسٹ ہونے کے باوجود بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور مریض کی حالت دن بدن گرتی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ مریض اپنی آخری آرام گاہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی فرد پر جادو ہو گیا ہو اور اس میں یہ تمام نشانیاں پائی جائیں تو اس کا حل کیا کریں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور ہمارے پیارے دین اسلام میں جادو سے بچنے کے لیے کافی آیات اور عملیات ہیں، لیکن جو سب سے آسان عمل ہے وہ یہ ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد 100 دفعہ کلمہ چہارم یعنی کہ چوتھا کلمہ پڑھا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ عمل کیا صبح سے لے کر شام تک اس شخص پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو، اللہ پر بھروسہ اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دینے والی ذات ہے۔ امید ہے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل امیزنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر وقت اور بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملوں گا اب آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔